السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم 12ویں سپارے کی منتخب آیات پہ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے اور قرآن پر عمل نصیب فرمائے۔ 12واں سپارہ ہے اور سورہ ہود چل رہی ہے اور آیت نمبر 12 ہے۔ 12واں سپارہ اور آیت نمبر 12 سورہ ہود کی۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ میرے نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وحی جو آپ کی طرف بھیجی جا رہی اس کا کچھ حصہ آپ چھوڑ بیٹھیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یعنی اور کیوں چھوڑ بیٹھے ہیں کہ یہ مشرکین یا کافر کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا اور آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہوتا کہ جو تکذیب کرے اس کا علاج کرتا پھرے وہ، اور ان کے اعتراض کی وجہ سے آپ کیا کہتے ہیں وحی کا کچھ حصہ چھوڑ بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ یعنی ان منکرین کافرین کی تکذیب کی وجہ سے اور استہزاء کی وجہ سے، اعتراضات کی وجہ سے آپ کہیں بعض احکام وحی کو چھوڑ نہ بیٹھیں، ان کی تبلیغ کو چھوڑ نہ بیٹھیں، کہ ان کے اعتراضات کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو اور آپ اس کام کو چھوڑ بیٹھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں۔ اب بعض ما یوحیٰ الیک، پوری وحی کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وحی کا کچھ حصہ چھوڑ بیٹھیں۔ تو وحی کا کچھ حصہ وہی ہوگا جس کی مخالفت بہت زیادہ شدت سے ہوتی ہوگی، صاف یعنی ایک انڈرسٹوڈ بات ہے۔ تو وحی کا وہ حصہ جس کی مخالفت شدت سے ہوتی تھی وہ حصہ تھا توحید کا، جس میں غیر اللہ سے نفی ہوتی، لا الہ، کہ تم جن کے پاس جاتے ہو کچھ لینے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، وہ خود محتاج ہیں، وہ اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ جو خود اللہ کے در کا فقیر ہو وہ تمہارے لیے وہ مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، غوث کیسے بن سکتا ہے؟ داتا، غریب نواز، امیر نواز کیسے بن سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کہ کہیں آپ ایسا ان اعتراضات کی وجہ سے گھبرا کے سینہ آپ کا تنگ ہو، اور گھبرانے کی وجہ سے یا سینہ تنگ ہونے کی وجہ سے کہ وہ یہ اعتراضات کرتے ہیں اور آپ کا سینہ تنگ ہو اور آپ وہی کے کچھ حصے کو چھوڑ بیٹھیں، اس کی تبلیغ چھوڑ بیٹھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دراصل تسلی دی گئی ہے اور ساتھ سبق بھی دیا گیا ہے کہ جتنی مرضی مخالفت ہو حق کی، حق کو چھوڑنا نہیں۔ جہاں یہ تسلی ہے وہاں نبی علیہ السلام کے لیے سبق ہے، اور بالکل یہی تسلی اور یہی سبق امت کے علماء کے لیے جو انبیاء کے ورثاء ہیں، کہ حق کی شدت سے مخالفت ہو اور علماء ڈر کے مارے چھوڑ بیٹھیں، دین کو چھوڑ بیٹھیں، علماء کی ذاتیات پر اعتراض ہو اور وہ بیہودہ اعتراضات کی وجہ سے دین کو چھوڑ بیٹھیں۔ اللہ کو یہ چیز منظور نہیں ہے۔ جتنی مرضی لوگ ہٹ درمی دکھائیں، دین کو چھوڑنا نہیں۔ جو اللہ کے نبی پر وحی اتری ہے اس کو لوگوں تک ضرور پہنچانا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ تھے جی آیت نمبر 12 سورہ ہود کی۔
اللہ اکبر۔ اور آج ہم بہت کمزور ہیں، ہم اپنے مقتدیوں کے رویوں سے، نمازیوں کے رویوں سے، معتقدین متوسلین کی رویوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں گھبرانے نہیں دیتی۔ اصل یہاں ہے گھبرانا نہیں، اصل یہاں ہے گھبرانا نہیں، سمجھائی؟ یہ نہیں کہ IMF اور ورلڈ بینک سے سودی قرضے لے لے کے پاکستان کی معیشت کو پر کافروں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اور قوم کو یہ پیغام دیا جائے گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں، یہ نہیں۔ اصل یہ ہے یہاں گھبرانا نہیں، کہ آپ دین بیان کریں لیکن گھبرانا نہیں، یہ ہے اصل۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اب چلتے ہیں جی سورہ ہود کی آیت نمبر 27 کی طرف۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے سردار کہنے لگے، بھائی آپ بھی تو ہماری طرح ایک بشر ہی ہیں نا، تم بھی تو ہماری طرح ایک بشر ہو، ایک انسان ہو، کون سے تمہارے اندر اضافی خصوصیت آ گئی؟ اور جو تمہارے پیروکار ہیں وہ ہمارے معاشرے کے رذیل افراد ہیں، سفلے لوگ ہیں، اور ان سفلے اور رذیل لوگوں نے بھی تمہاری جو اتباع کی ہے نا وہ بے سوچے سمجھے کی ہے، اور تمہاری ہم پر کوئی فضیلت نہیں، ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، بل نظنکم کاذبین، ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اب یہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام پر جو اعتراضات کیے ہیں، جو سوال اٹھائیں، وہ اس آیت میں 3 ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تم انسان ہو، دوسرا یہ کہ تمہارے پیروکار معاشرے کے کمی لوگ ہیں، اور تیسرا یہ کہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ انبیاء کی قوموں نے بشریت اور رسالت میں تضاد سمجھا، وہ ان کو تصور بھی نہیں آ سکتا تھا کہ بشر رسول ہو سکتا ہے۔ چونکہ نبی ان کی قوم کا فرد ہوتا تھا تو بشر ماننے میں تو کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، انہیں یقین تھا کہ نبی بشر ہے، جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے وہ بشر ہے، لیکن وہ رسالت کا انکار کرتے تھے۔ آج اس کے برعکس ہے۔ خیر الحمدللہ اب تو شعور کافی پھیل چکا ہے۔ اب جو پہلے عدم بشریت کی بات کرتے تھے، بشر نہ ہونے کی بات کرتے تھے، نور کا رٹ لگاتے تھے، اب وہ بھی ماشاءاللہ اب صحیح ہو رہے ہیں، بشریت کا اقرار کر رہے ہیں۔ لیکن بشریت اور رسالت میں تضاد سمجھنا یہ کافر قوموں کا شیوہ رہا ہے۔ وہ بشریت کا انکار نہیں کرتے تھے کیونکہ نبی جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے تو ان کی قوم کے ایک فرد ہوتے تھے، لیکن وہ رسالت کا انکار کرتے تھے۔ اور آج چونکہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہم رسول کو مانتے ہیں، تو ہم رسالت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے اس کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ بات وہی ہو گئی، بشریت اور رسالت میں تضاد سمجھنا، یہ کفار کا رویہ ہے۔ اور نبی کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے، انما انا بشر مثلکم کا۔ ہاں نبی نور ہدایت ہوتے ہیں، ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن نبی اپنی جسم میں بشر ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں۔ وہ اللہ کے نور سے نہیں نکلا ہوتا، نعوذ باللہ، کہ نور من نور اللہ کہہ دیا، ایسی بات نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی کرنے والے ہمارے معاشرے کی کمی لوگ ہیں، کمی ٹائپ کے سفلے لوگ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انبیاء کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور آنے والے لوگ جنہوں نے ایمان لانا ہے ان کا بھی امتحان ہے۔ نبی پر ایمان لانے والے کمزور لوگ ہوتے ہیں ابتدا میں، اسی کو وہ دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ سفلے لوگ ایمان لائیں، اور یہ سرسری طور پہ لائیں، یہ سفلے لوگ بھی انہوں نے بے سوچے سمجھے تمہیں نبی مانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ ان کا حال تھا
کہ انہوں نے معاشرے کے اندر طبقات قائم کر رکھے ہوئے تھے، اور معاشرے کے اندر جو طبقہ جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ مال و دولت اور اختیارات کی بنیاد پہ تھے۔ جس کے پاس پیسہ تھا وہ معاشرے کا بڑا فرد تھا، جس کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ معاشرے کا چھوٹا انسان تھا۔ کافروں کا یہی رویہ آج ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی چھوٹا اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے چاہے وہ حرام کا ہو، اسے اس معاشرے کی ایلیٹ کلاس میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ کافروں کا رویہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس پہ اتنی ہی بات کافی ہے، آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے جی سورہ ہود کی 12واں سپارہ چل رہا ہے، 36 آیت ہے، اور 36 آیت سے یہ بات جا رہی ہے 49 تک۔ یہ میں صرف اس کا خلاصہ رکھوں گا۔ نوح علیہ السلام نے کم و بیش 950 برس قوم کو تبلیغ کی، قوم میں رہے۔ فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، 950 برس رہے اور قوم کو تبلیغ کی، لیکن قوم میں سے چند لوگ ایمان لے آئے بس۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، میرے بندے نو جو ایمان لا چکے تھے، جنہوں نے لانا تھا وہ لا چکے، اب تیری قوم کا کوئی فرد ایمان لانے والا نہیں ہے، اب بس ان پر عذاب آنا ہے اور عذاب نے ان کو غرق کرنا ہے۔ لہٰذا اس عذاب سے بچنے کے لیے آپ نے بھی تدبیر کرنی ہے، وہ یہ کہ کشتی بنانی ہے۔ یعنی ایمان تو ہے ہی ہے، عذاب آنا تھا کہ آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی چشمے پھوٹنے تھے، سیلاب کی کیفیت تھی، تو سیلابی عذاب آنا ہے۔ اب اس سیلابی عذاب سے بچاؤ کے لیے اول شرط ایمان ہے، اسباب کی دنیا میں، اور آپ لوگوں نے کشتی بھی تیار کرنی ہے۔ ایمان تو آپ لوگوں کے اندر ہے، کشتی تیار کرنی شروع کر دیں۔ کہا کشتی بنائیں، ہماری نگرانی میں بنائیں اور ہمارے حکم کے مطابق بنائیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنی، ان کی کوئی سفارش آپ نے نہیں کرنی، ہم فیصلہ کر چکے کہ انہوں نے غرق ہونا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب بھی قوم کے سردار گزرتے تھے نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تھے تو مذاق کرتے تھے کہ ماشاءاللہ یہ دیکھو جی یہ کشتی بنا رہے ہیں، اب بڑائی کا کام کرنے لگ گئے ہیں، نبوت کا کام کرتے کرتے ترخانوں والا کام کرنے لگ گئے ہیں۔ سمجھائیے لا الہ الا اللہ۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، کہا کوئی بات نہیں، تمہارا وقت ہے، تم نے جو ہنسی کھیل تماشا ہمارے ساتھ لگانا ہے لگاؤ، ایک وقت آئے گا ہم تم پہ ہنسیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، رسوا کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہی بعض مفسرین نے جو یہ کہا ہے کہ بھائی کہ انہوں نے اس طرح مذاق کیا کہ بھائی اب وہ جو گزرتے تھے نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے تو کہتے تھے کہ بھائی اب یہ کیا تم کشتی بنا رہے ہو، نبوت کا کام کرتے کرتے تم ترخانوں کا کام کرنا شروع کر دیا تم نے، یہ مذاقاً کہتے تھے۔ اور میری اپنی دانش میں الحمدللہ ذالکم مما علمنی ربی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان پر عذاب آنا تھا اور آپ کو بتا دیا گیا تھا ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، اور یہ عذاب بھی غرق کا ہے، انہم مغرقون، انہوں نے غرق ہونا ہے، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ اب عذاب آئے گا، اب تم نے غرق ہونا ہے۔ یہ یہاں یا کیا کہتے ہیں اندماج ہے جو تفسیر کی اصطلاح ہے۔ یہ الحمدللہ جو میں نے اساتذہ سے اپنے والد مرحوم سے جب پڑھا، اصطلاحات پڑھی اور دورہ تفسیر پڑھا، تو ہر بات تو سامنے نہیں ہوتی، لیکن اس مقام پر الحمدللہ انہی اسباق کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہاں اندماج ہے، یہاں مفسرین کی باتوں پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ بعضوں نے کہا جی وہ اس لیے ہنستے تھے کشتی بناتے ہوئے دیکھ کر نوح علیہ السلام کو کہ وہ اس طرح مذاق کرتے تھے، کل نبوت کا کام کرتے کرتے آئے تم ترخانوں کا کام کرنے لگ گئے ہو۔ لا الہ الا اللہ، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک نے ایمان بھی نہیں لانا تھا، یہ بھی بتا دی گیا نوح علیہ السلام کو، اور یہ بھی بتا دیا گیا انہوں نے غرق ہونا ہے۔
اب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ اب تم نے غرق ہونا ہے، اور ہم نے بچنے کی تدبیر یہ کرنی کہ ہم کشتی بنا رہے ہیں، جو ایمان لائے گا وہ اس میں بچے گا، باقی سب غرق ہوں گے۔ اس پر وہ ہنستے تھے، کیونکہ یہ انہم مغرقون کا لفظ بھی بتا رہا ہے۔ پھر جب انہوں نے کشتی بنانی شروع کر دی، درمیان میں اندماج ہے یا ادماج ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا یہ فیصلہ اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ اب تم تو ایمان نہیں لا رہے، اللہ نے تمہیں غرق کرنا ہے، اور میری کشتی میں جو سوار ہوگا ایمان لا کے وہی بچے گا، اس لیے کشتی بنانی شروع کر دی۔ تو سرداران قوم جب گزرتے تھے سامنے سے کشتی بناتے ہوئے دیکھ کر مذاق کرتے تھے، یہ دیکھیں جی ہم پر عذاب آنا ہے، اس عذاب سے بچنے کے لیے کشتی بنا رہا ہے۔ یہ ہے بات الحمدللہ کہ ہم پر تو عذاب آئے گا، اس نے کشتی پہ سوار ہو کے بچنا ہے۔ یہ دیکھو جی کہ یہ مومن لوگ ہیں نا، یہ کشتی میں سوار ہو کے بچ جائیں گے، یہ ہے مذاق۔ اور یہ جو میں نے آپ کو تفسیر کی ہے قرآن کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے۔ ایک تو انہم مغرقون سے پتہ چلتا ہے، اور دوسرا فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے۔ اس کا مطلب نوح علیہ السلام بتا چکے تھے تم پہ عذاب آ رہا ہے۔ تو اس لیے جو مذاق ہے، اس مذاق جو قوم مذاق کرتی تھی، وہ مذاق کی صورت کیا ہے؟ مذاق کی یہ صورت آیت کے سیاق و سباق سے ہی لی جائے گی۔ تو مذاق کی صورت آیت کے سیاق و سباق سے یہی بنتی ہے کہ نوح علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا تھا کہ تم نے غرق ہونا ہے، اور بچے گا وہی جو میری کشتی میں ایمان لا کے بیٹھے گا۔ تو انہوں نے کشتی بنانی شروع کر دی، تو آ کے مذاق کرتے تھے، یہ دیکھو جی ہم پہ عذاب آنا ہے، اور اس عذاب سے بچنے کے لیے کشتی بنا رہا ہے کہ جو میری کشتی میں سوار ہوگا، ایمان لا کے سوار ہوگا، وہی بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا۔ یہ تھا مذاق اس قوم کا۔ بہرحال پھر اللہ کا عذاب کیا کہتے ہیں جب آیا تو اور کیا کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے ہر جنس میں سے نر مادہ اٹھائے، کشتی میں رکھے، اللہ کے حکم سے اپنے گھر والوں کو بھی بٹھایا، اور اہل ایمان کو بھی بٹھایا۔ ہاں، گھر والوں میں نہ ان کی بیوی شامل ہوئی، وہ کافرہ تھی، نہ ان کا بیٹا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، بہت قلیل تعداد، 950 برس کے عرصے میں نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ بہرحال کشتی چل پڑی اللہ کے حکم سے، اور کیا کہتے ہیں اور موجوں کے پہاڑ تھے، اس میں کشتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہا، بیٹا نہیں سمجھا۔ بیٹا بڑا لاجک رکھتا تھا شیطان کی طرح، اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچے جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کہتے رہے آج کوئی بچانے والا نہیں، بچنے والا نہیں، وہی بچے گا جس پہ اللہ رحم کریں گے۔ بیٹا مانا نہیں، اس دوران موج آئی اور بیٹے کو لے گئی، بس۔ اللہ اکبر۔ پھر نوح علیہ السلام کی فریاد کی، یا اللہ آپ نے میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، میرا بچہ میرے اہل میں سے تھا، میرے اہل بیت میں سے تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا تیرے اہل بیت میں سے نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے اعمال شرکیت، انہ عمل غیر صالح۔ بہرحال یہ قصہ یہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے ایک مختصر خلاصہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو پانی کا عذاب آیا اس کا، اور اس سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ سب سے پہلے کہ انبیاء کی دعوت پہ لبیک کہیں، نبی علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہیں۔ ایک، عقیدے کو ٹھیک کریں۔ دو، اور دین بیان کرتے ہوئے خوف نہیں کھانا، جو اللہ نے کہا بے خوف ہو جائیں۔ دین بیان کرتے ہوئے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، اللہ نے کہا کشتی بناؤ، کشتی بنانی شروع کر دی۔ اب قوم مذاق کر رہی، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہی آج جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، بغیر کسی خوف کے، لا یخافون لومۃ لائم، بیان کر دے۔
بندہ دنیا کے لوگوں پر جینا شروع کر دے نا، دنیا کو دیکھتے ہوئے جینا شروع کر دے، یہ کیا کہیں گے، میں قسم کھاتا ہوں آپ ایک لقمہ توڑ کے منہ میں نہیں ڈال سکتے، لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوگا۔ آپ اپنی چال نہیں چل سکتے، لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوگا۔ دیکھو جی مولوی صاحب کیسی چال چل رہے ہیں، یہ بالکل سیدھی ٹانگیں نہیں جا رہی ہیں، ایسے ایسے جا رہا ہے، وہ آپ کو معاف ہی نہیں کریں گے۔ بھائی چھوڑ دیں ان چیزوں کو، بالکل بے خوف ہو جائے، دنیا جو مرضی کہے، دنیا ہوتی کون ہے، دنیا کا رعب اپنے اوپر سے ختم کر دیں۔ اگر آپ خود درست ہیں، اگر آپ خود درست نہیں ہیں، میں خود درست نہیں ہوں، دنیا چاہے سر پہ بٹھائے، اس کی کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں، قبر میں پھر عذاب ہوگا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرما۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ یوسف کی ابتدا ہو رہی ہے، 12واں سپارہ ہی چل رہا ہے۔ سورہ یوسف کا کچھ حصہ 12ویں سپارے میں اور کچھ حصہ 13ویں سپارے میں۔ جتنا حصہ 12ویں سپارے میں ہم بات کریں گے، باقی حصہ انشاءاللہ ہم 13ویں سپارے میں بات کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، احسن القصص قرآن کریم نے کہا ہے، اور یہ آیت نمبر 7 سے شروع ہوتا ہے اور یہ چلا جاتا ہے آیت نمبر 102 تک 13ویں سپارے میں۔ اس پورے قصے کا نچوڑ یہ ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد رکھتے تھے، برادران یوسف حسد رکھتے تھے، اور باپ کو اس بات کا پتہ تھا کہ میرے دیگر بیٹے میرے بیٹے یوسف کے ساتھ حسد رکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام چونکہ ہونے والے نبی تھے، ان کے اندر وہی اوصاف تھے، وہ صفات تھیں جو سب کو دکھتی تھیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور یہ جو خواب کی بات شروع ہو رہی ہے یہ آیت نمبر 4 کے اندر ہے۔ تو خیر یوسف علیہ السلام کے قصے کو آپ آیت نمبر 1 سے دیکھ لیجیے گا اور کم سے کم 102 تک چلے جائیے گا۔ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہی ہے۔ یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے شمس و قمر مجھے سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے اور شمس و قمر سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو یہ خواب سنایا۔ نبوت کی وزڈم تھی یعقوب علیہ السلام میں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے میرے ہونے والا یہ بیٹا نبی ہے، اور چونکہ یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی پتہ تھا کہ میرے دیگر بیٹے میرے اس بیٹے یوسف کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، تو انہوں نے صاف منع کر دیا اپنے بیٹے کو کہ میرے بیٹے اپنے دوسرے بھائیوں کو اپنا یہ خواب تم نے نہیں سنانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تو پھر تیرے خلاف تدبیر کرنے لگ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ یہاں سے ہمیں یہی نصیحت ملتی ہے، اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں۔ بشری تقاضے ہوتے ہیں، اولاد کے اندر حسد کا مادہ آ جاتا ہے تو یہ نہ دیکھیں چونکہ میرے بچے ہیں جی یہ آپس میں حسد نہیں کریں گے اور میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی بڑے ادب احترام اور اتفاق سے رہیں گے۔ نہیں، دیکھیں اولاد میں شریر بھی ہوتے ہیں، حاسد بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہر قسم کے بچے ہوتے ہیں۔ نظر رکھیں، اگر اولاد کے اندر حسد کا مادہ کسی کے اندر پروان چڑھ رہا ہے، اس کے شر سے دوسری اولاد کو بچائیں۔ یہ نہ کریں کہ برابری کی بنیاد پر رکھیں اور کیا کہتے ہیں اولاد کسی ایک بچے کی حسد کا شکار ہو کے اپنا نقصان کرا بیٹھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس قصے کے اندر یہ والدین کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ وقت کے نبی اپنے ایک بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ دیگر بھائیوں کو یہ خواب بیان نہیں کرنا وگرنہ وہ تمہارے خلاف تدبیر کریں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنی اولاد پر پوری نگاہ رکھیں، جن کے اندر کوئی ایسے حسد کا غلط مادہ پروان چڑھ رہا ہے تو اصلاح کی کوشش کریں، لیکن اس کے حسد سے دوسرے بچوں کو بچانے کی بھی کوشش کریں۔ پھر جو فیصلے ہوتے ہیں موقع محل کے مطابق ہوتے ہیں۔ بہرحال برادران یوسف حسد کا شکار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو ایک پورا جتھا ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ دوسری ماں سے تھے، تو ہم ایک جتھا ہیں، ابا جان ہمیں نہیں پوچھتے، یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کہا یوسف کو قتل کرتے ہیں۔ بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، کسی اندھے کنویں میں پھینک دو اگر تم نے یہ کام کرنا ہی ہے۔ بہرحال انہوں نے فیصلہ کر لیا، ابا جان کے پاس آئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہ ابا جان ہم تو
یا یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا، کھیلے گا کودے گا، ہم اس کے نگہبان ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے خوف ہے کہ جنگل کا کوئی بھیڑیے اسے اٹھا کے نہ لے جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ تو بہرحال انہوں نے یقین دہانی کرائی اور لے آئے، اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور جھوٹا خون لگا کے آئے اور روتے ہوئے ہم کھیل رہے تھے، بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر قافلہ گزرا، انہوں نے اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا، مصر کے بازار میں بیچ دیا، اور وہاں سے پھر وہ فرعون کے پاس آ گئے، اور کیا کہتے ہیں، فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے قوت دی یوسف کو سرزمین مصر میں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، معصوم تھے، اللہ کے حکم سے صاف بچ نکلتے ہیں۔ بہرحال گناہگار بیوی ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جیل میں یوسف علیہ السلام کو جانا پڑتا ہے، کیونکہ مصر میں جو ایلیٹ کلاس تھی، بیگمات، شاہی بیگمات، ان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھائی عزیز مصر کی بیوی ماشاءاللہ یہ تو اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی کو غصہ آیا، اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور اس دعوت میں یوسف علیہ السلام کو سامنے آنے کو کہا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے وہ پھل کاٹ رہی تھیں، پھل کاٹنے کے بجائے انہوں نے انگلیوں پر چھری چلا دی، کہا یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے بہادر ہوتے ہوئے کہا میں نے ہی اس کو ورغلایا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ میں جو اسے حکم دے رہی ہوں اگر یہ نہیں کرے گا تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ آپ صرف یہاں یہ بتانا مقصد ہے، ہر جاہلیت میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بے حیائی فیشن ہو جاتا ہے۔ وہ بھی جاہلیت کا دور تھا، آج بھی مہذب جاہلیت کا دور ہے۔ اس جاہلیت میں بھی شاہی بیگمات دیکھیں زنا کو کس طرح کمال سمجھتی تھیں۔ وہ انہوں نے اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا میں جس کا اسے کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ زنا کرو یہ نہیں مانے گا تو میں اسے قید میں ڈال دوں گی، یہ قید کر دیا جائے گا۔ یعنی بڑی محفل میں یہ کہنا، یہ کیا کہتے ہیں، غیرت کے خلاف نہیں سمجھا گیا۔ شاہی بیگمات نے ٹھنڈے دل سے اس بات کو سنا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ آج کی جاہلیت میں بھی یہی ہے، لوگ بے حیائی کرتے ہیں اور بے حیائی کو فخر سے ذکر کرتے ہیں۔ جب بھی جاہلیت غلبہ پاتی ہے بے حیائی غلبہ پاتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جاہلیت مغلوب ہوتی ہے، بے حیائی مغلوب ہوتی ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جیل بھیج دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا، انہوں نے جیل کے ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بتائی، اور جن کو بتائی ان میں سے ایک چھوٹ کے بادشاہ کے پاس واپس پہنچ گیا، اور بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی کوئی تعبیر بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور پھر یوسف علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، انہوں نے اس کی تعبیر بتائی۔ پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنا ساتھ خاص کر لیا، اور بہرحال وہ معیشت کے امور یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے، اور جب بدحالی پھیلی مصر کے گرد و پیش میں، تو مصر سے کیا کہتے ہیں غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے۔ یہ سارا قصہ قرآن کریم آپ کو بیان کرتا ہے، یہاں محض قصہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بس اتنا ہی اللہ کی شان بیان کرنا مقصد ہے کہ بہرحال آخر کار یہ راز بے نقاب ہو گیا کہ جو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بیچ دی کہ باپ کے چہرے پہ ڈال دی جائے۔ بہرحال وہ یوسف جو کنویں میں پڑے ہوئے تھے گھر کے قریب، اس کی خوشبو تو یعقوب علیہ السلام کو نہیں آئی، لیکن مصر سے جب ان کی قمیض چل پڑی تو انی لاجد یوسف کہہ کے یعقوب علیہ السلام نے بتا دیے کہ مجھے اپنے بچے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔
یہ ہے اللہ عالم الغیب۔ اللہ نہ بتانا چاہے گھر کے قریب اندھے کنویں میں یوسف پڑا ہوا ہے، وقت کے نبی کو پتہ نہیں، نہ اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ بتانا چاہے کہ مصر سے قمیض نکل رہی ہے، یعقوب علیہ السلام کو اللہ بتا رہے ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے علام الغیوب کرنے والی ذات قادر مطلق صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے بس، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا اور مار نہیں سکے، گھر سے دور کرنا چاہا، محدود وقت کے لیے انہوں نے دور کیا، اور جس کو نیچے گرانا چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کو تخت سلطنت پہ بٹھا دیا۔ اس لیے جن کے ساتھ حسد ہوتا ہے وہ ہمت نہ ہاریں، لوگ انہیں نیچا دکھانا چاہیں گے، اللہ ان کو انشاءاللہ تخت سلطنت پر دین کے اعتبار سے بھی بٹھائے گا، دنیا کے اعتبار سے بھی بٹھائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس پہ اتنی بات کافی ہے۔ یہ جو 13ویں سپارے تک بات آ رہی ہے لا الہ الا اللہ، میں نے خیر 14ویں سپارے کی بھی بات کر دی۔ 12ویں سپارے تک اتنی بات کافی ہے۔ تو چلیں 13ویں سپارے والی بات بھی یہاں آ گئی، تو ہم 13ویں سپارے میں اس قصے کو انشاءاللہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو 12ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ 13ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ اللہ نے چاہا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔